الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد المصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون صاحب صدر حضرات علماء کرام برادران اسلام عزیز بچوں سننے والی ماں اور بہنوں، آج کا یہ پروگرام عمارت شریعہ کی تحریک کے تحت ہے اور میرے لیے یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ آج عمارت شریعہ کا اس پروگرام میں شریک ہوا اور آپ تمام مسلمانوں کی تمام بھائیوں کی زیارت سے مجھے موقع ملا۔ دوستو، اس دنیا میں مسلمان بن کر کے اللہ نے ہم کو رکھا ہے، بنا کر کے رکھا ہے۔ بڑے بڑے حالات مسلمانوں پر آئے اور گئے اور مسلمان اب تک زندہ ہے، انشاءاللہ زندہ رہے گا۔ عمارت شریعہ کا پیغام بھی یہی ہے کہ مسلمان زندہ بن کر رہے ہیں اور اگر ارادہ کر لیجیے گا کہ ہمیں زندہ بن کر رہنا ہے تو کوئی آپ کو مٹا نہیں کہے، لیکن شرط یہ ہے کہ انسان کے دل میں اللہ کا خوف ہو اور ہمیشہ اس بات کا خیال رہے کہ ہم اپنے اگلی زندگی کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں۔ میں نے جو قرآن کریم کی آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہمیشہ اس بات کا جائزہ لیتے رہو کہ تم نے اپنی اگلی زندگی کے لیے کیا کیا ہے، تم نے بھیجا کیا ہے، تمہارا ذخیرہ کیا ہے، تمہاری تیاری کیا ہے۔ اور اس سے اگلی آیت میں اللہ نے متنبہ کیا ہے کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ جو اللہ کو بھلا دیتے ہیں وہ دراصل اپنے آپ کو بھلا دیتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ جو حالات پیش آ رہے ہیں، پیدا ہو رہے ہیں، مسائل ہیں، مشکلات ہیں، وہ اللہ کو بھول جانے کے وجہ سے اللہ کی طرف سے یہ ساری چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ جب انسان اپنے پروردگار کو بھول جائے گا، اپنے مالک کو بھول جائے گا، اپنے خالق کو بھول جائے گا، جس کی زمین پر ہم رہتے ہیں اس زمین کے بنانے والے کو بھول جائے گا، جس آسمان کی چھت کے نیچے ہم رہتے ہیں اس آسمان کے پیدا کرنے والے کو بھول جائے گا، جو صبح و شام کی زندگی جس نے دے رکھی ہے اور سانس لیتے ہیں اس سانس دینے والے اور سانس لینے کی یا دینے کی طاقت دینے والے کو جب انسان بھول جائے گا تو پھر اس کی کوئی پرواہ اللہ کو نہیں رہتی ہے کہ وہ زندہ رہے یا مر جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے قرآن میں یہ فیصلہ سنایا ہے کہ اولئک هم الفاسقون، یہ فاسقوں کی جماعت ہے، یہ نافرمانوں کی جماعت ہے۔ کہنے کو مسلمان ہے، صورت و شکل میں مسلمان ہے،
لیکن حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں کی ایک بھیڑ ہے، اہل ایمان کتنے ہیں یہ دیکھنا پڑے گا۔ اہل اسلام تو ہے، اہل ایمان کتنے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ایمان دیکھنا چاہتا ہے، اسلام کافی نہیں ہے، ایمان کی ضرورت ہے۔ وقالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا بل قولوا اسلمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا۔ دیہات کے لوگوں نے کہا کہ ہم مسلمان مومن ہیں، قرآن کہتا ہے کہ تم اپنے آپ کو مومن نہ کہو بلکہ کہو کہ ہم مسلمان ہیں۔ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُكُمْ وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، ہم مسلمان ہیں یہ بولو۔ اور تمہارے دلوں میں ایمان ہمیں گھسا نہیں ہے۔ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُكُمْ، تمہارے دلوں میں ابھی ایمان کا نور ابھی گھسا نہیں۔ اسلام رسمی چیز ہے، جلسہ جلوس کرنا، نمازیں پڑھنا، اللہ کے سامنے سر جھکانا، سجدہ کرنا، لیکن اس سجدے میں طاقت کتنی ہے، اس پیشانی میں نورانیت کتنی ہے، اخلاص کتنا ہے؟ جو سر سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، جو میں سر سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نواز میں؟ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں، یہاں زمینیں نے آیا، یہاں نماز پڑھنے کے بعد بھی اللہ سے معافی مانگ لی ہے کہ اللہ ہم نے نماز ویسے نہیں پڑھی جیسے پڑھنی چاہیے۔ ما عبدناک حق عبادتک وما عرفناک حق معرفتک، پروردگار جیسا تجھے پہچاننا چاہیے ہم پہچان نہ سکے، جیسے تیری عبادت ہونی چاہیے ہم عبادت نہیں ہو پاتے۔ حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نام سنا ہے آپ لوگوں نے؟ سنا ہے؟ ہمارے امام ہیں، نماز روزہ ہم لوگ جو پڑھتے ہیں انہی کے بتائے انہی کی تشریح کے مطابق پڑھتے ہیں۔ قانون کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا ہمیں بتایا، تشریحات امام ابو حنیفہ کی۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو خدمات ہیں اس کا اندازہ لگائیے کہ ہم سب حنفی ہیں، دنیا میں اکثر مسلمان حنفی ہیں۔ امام ابو حنیفہ کے مسلک پر عمل کرنے والے اتنے اولیاء اللہ، اتنے اقطاب، اتنے انواع، اتنے ابدال پیدا ہوئے ہیں، یہ ان کے مسلک کی حقانیت اور صداقت کی دلیل ہے۔ امام ابو حنیفہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ایک ایک کر کے سامنے کر کے پیش کر دیا، ساری زندگی اسی کام میں رہے۔ وہ امام ابو حنیفہ رات کے اندھیرے میں، رات کی تاریکی میں مسجد میں جاتے تھے، اندھیرے میں پھر رات میں، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے نماز پڑھتے تھے، لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے، اور اپنی سفید داڑھی کو پکڑ کر کے اللہ کہتے تھے پروردگار میری تھوڑی میں کچھ نہیں ہے، میں نے کچھ نہیں کیا ہے، اس بوڑھے سفید داڑھی کی لاج رکھ لیجیے، کیونکہ ہم نے سنا ہے کہ آپ بوڑھے آدمی سے شرماتے ہیں، اس سفید داڑھی کی لاج رکھ۔ یہ کون کہتا ہے؟ امام ابو حنیفہ۔ ہم لوگ اپنے عمل سے کتنا خوش ہیں، حقیقت یہ ہے کہ ہمارا دل غافل ہے، انسان کا خوش ہو جانا، اپنے کاموں کے بارے میں خوشگواری پیدا ہو جانا، یہ ہمیں غافل ہونے کی دلیل ہے، اور یہ حالات جو پیدا ہو رہے ہیں ہمیں جگانے کے لیے، ہر جگہ حالات مسلمانوں کے لیے خراب اب ہوتے رہے، زمانے میں ہوتے رہے اور ہوتے رہے، اس سے بھی زیادہ برے ہوں گے اور پہلے بھی آ چکے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ ایسا بھی مرحلہ آیا یا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کہ مسلمان یہ سمجھنے لگے تھے کہ شاید ہمارا خاتمہ ہو جائے، ادھر سے بھی مصیبتیں آ رہی ہیں، اوپر سے بھی مصیبتیں آ رہی ہیں، نیچے سے بھی مصیبتیں آ رہی
اللہ کے بارے میں عجیب عجیب خیالات پیدا ہو رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا نہیں کر رہا مسلمانوں کے ساتھ، اور نہ معلوم کیا کیا کافرانہ اور مشرکانہ اور ملحدانہ خیالات انسانوں کے دلوں میں پیدا ہو رہے تھے۔ اللہ فرماتا ہے کہ مسلمانوں کو ہم اسی لیے مبتلا کرتے ہیں تاکہ تماچے کھانے کے بعد اور چوکھڑے کے بعد اللہ کی طرف متوجہ ہوگا۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک نظام ہے۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ إِلَّا غُرُورًا۔ جو منافقین ہیں، جو صورت و شکل سے مسلمان ہیں لیکن دل میں ایمان نہیں ہے، اور جن کے دلوں میں مرض ہے، جن کا ایمان کمزور ہے، وہ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے دھوکہ کیا، اللہ کا وعدہ پورا کرنا۔ یہ حالات آپ کی نظر کے سامنے ہیں، اور دل آپ کا شکستہ ہونا چاہیے، دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہونا چاہیے، غفلت ختم ہونی چاہیے، اور جب تک یہ غفلت ختم نہیں ہوگی یہ ساری محنتیں دوستوں بیکار، ساری محنتیں جس اللہ پاک نے اپنی ساری نعمتیں دی ہیں وہی اللہ پاک کبھی تکلیف بھی پہنچاتا ہے، وہی کبھی پریشانیاں بھی دیتے ہیں۔ اللہ ہی تعالیٰ کی طرف سے سب کچھ ہوتا ہے، دینے والے بھی وہی ہیں، لینے والے بھی وہی ہیں، جو دینا جانتے ہیں وہ لینا بھی جانتے ہیں، جو لینا جانتے ہیں وہ دینا بھی جانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، مصیبت بھی اللہ کی عطا، اللہ کی نعمت، اور نعمت تو اللہ کی نعمت ہے، اس لیے کبھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت حاجی عبداللہ صاحب مہاراج کی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بزرگوں کے سرتاج، حضرت حاجی صاحب عبداللہ مہاراج کی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بزرگوں کے سرتاج ہیں۔ وہ ہر مصیبت کو بھی کہتے تھے کہ نعمت ہے، اللہ جو کچھ بھی دیتا ہے وہ نعمت ہی دیتا ہے، مصیبت بھی ہے نعمت۔ تو مکہ معظمہ کا واقعہ حضرت حاجی صاحب مکہ معظمہ ہی میں قیام فرما لیے تھے۔ حضرت مولانا شفیع صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں مجرم مکہ معظمہ میں تھا اور ایک شخص آیا اور اس نے حضرت سے کہا کہ حضرت میں بہت بیمار ہوں، بہت پریشان ہوں، اپنی تکلیفیں اس نے بیان کی، آپ حضرت اللہ تعالیٰ سے دعا فرما دیجئے کہ میری یہ مصیبت دور ہو جائے۔ حضرت مولانا شفیع صاحب تھانوی دل کی نگاہ سے سنیے، دماغ سے نہیں، دل سے غور کر کے سنیے۔ حضرت مولانا شفیع صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حاجی صاحب کے مرید ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں دل میں سوچنے لگا کہ حضرت حاجی صاحب تو مصیبت مانتے ہی نہیں ہیں، وہ کہتے ہر چیز نعمت ہے، بیمار بھی پڑتے تھے، خوب بیمار پڑتے تھے، مگر کبھی بھی آہ نہیں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ سے کہتے تھے اللہ مجھے بیماری ختم، کبھی نہیں، چپ برداشت کر رہے ہیں، برداشت کر رہے ہیں۔ جبکہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا معاملہ اس کے برعکس تھا۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں سوچنے لگا کہ اب دیکھیں حضرت کیا دعا مانگتے ہیں، اس مصیبت کو دور کرنے کی دعا مانگتے ہیں یا نہیں؟ تو حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دعا مانگی کہ اللہ مصیبت بھی تیری نعمت ہے اور شفا بھی تیری نعمت ہے، یہ بندہ تیری اس نعمت کو اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، اس نعمت کے بدلے میں اللہ شفا والی نعمت عطا فرما۔ انداز ارے محبوب کی طرف سے جو آتا ہے پتھر میں ملتا ہے وہی نعمت ہے۔ اللہ سے محبت تو پیدا ہو، اللہ سے رابطہ تو پیدا ہو، اللہ سے عشق تو پیدا ہو، عشق کی آنکھ اگر ہو تو انشاءاللہ سارے راستے آسان ہو جائیں۔ حضرت لقمان علیہ السلام کا نام آپ نے سنا ہوگا، ان کے نام پر قرآن کریم میں سورت بھی ہے لقمان، کہا جاتا ہے بہت سارے علماء کے خیال ہے کہ وہ نبی بھی ہے۔ تو حضرت لقمان علیہ السلام جوانی کے زمانے میں کسی باغ میں باغبانی کی نوکری کرتے تھے، باغبانی کی نوکری کرتے تھے، باغ کا مالک کوئی دوسرا تھا۔ ایک دن باغ کا مالک آیا اور اس نے کہا حضرت لقمان سے کہ بھائی لقمان
مجھے ککڑی کھلاؤ، ککڑی بھی میں تھی تو ککڑی توڑ کے لائے موٹی سی ککڑی اور پیش کیا مالک کے حضور اور چادر بھی پیا۔ باغ کے مالک نے اس ککڑی کو کاٹا، اس کو تراشا اور تراشنے کے بعد بچہ اپنے کھانے سے پہلے نوکر کو کھلا دیتے تھے۔ تو انہوں نے اس کے ٹکڑے کیے باغ کے مالک نے، اور ایک ٹکڑا پہلے حضرت لقمان کی طرف بڑھایا کہ آپ کھا لو، اس کے بعد میں کھاؤں گا۔ حضرت لقمان نے اسے کھایا اور پوری بشاشت کے ساتھ چہرے پر کچھ بھی تغیر نہیں، بلکہ اطمینان سے وہ ٹکڑا کھا لیا انہوں نے۔ اس کے کھانے کے بعد اس مالک نے بقیہ ٹکڑے کھایا، اس کے بعد جو ٹکڑے تھے اس کو کھایا۔ اس قدر کڑوی تھی وہ ککڑی، کڑوی اس کی زبان یعنی تلخ ہو گئی، اور اس کو خوب دیا کہ آپ پوچھا کہ لقمان سے کہ آپ نے اتنی کڑوی ککڑی کو کیوں کھا لیا آپ نے؟ میں نے آپ کو دیا، آپ کو خود دینا چاہیے تھا۔ کہا کہ حضور جس مالک کے ہاتھوں سے میٹھے میٹھے کھانا کھائے ہیں، آج اسی مالک کے ہاتھ سے کڑوی ککڑی ملی تو شرم مجھے لگی کہ میں کیوں اسے دوستو محبت پر خود آداب محبت سکھا دے گی۔ پہلے دلوں میں محبت کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے، دل کو بنانے کی ضرورت ہے۔ یہ حالات میں دل کو اللہ کی طرف توجہ کرنے کے لیے آتے ہیں۔ الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق۔ کیا ابھی تک ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد میں تھک جائے، اللہ کی یاد کے لیے بیدار ہو جائے، اور جو اللہ نے حق کو نازل فرمایا ہے ان کے لیے بیدار ہو جائے؟ کیا وہ ابھی نہیں آیا؟ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ۔ اب یہ مسلمان ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائے، ان اہل کتاب کی طرح نہ ہو جائے، یہود و نصارہ کی طرح نہ ہو جائے، جن کو ہم نے کتاب عطا کی تھی، آسمانی کتاب، جن کو ہم نے تورات دی تھی، جن کو ہم نے زبور دیا تھا، جن کو ہم نے انجیل دی تھی، آسمانی کتاب دی تھی، لیکن وہ کتاب ان کے پاس پڑھی نہیں اور وہ اللہ کی طرف توجہ نہیں ہوئے، اور ایک زمانے تک انہوں نے اللہ کو یاد نہیں کیا، فقست قلوبہم، ان کے دل سخت ہو گئے۔ بہت دنوں تک جب کتاب گھر میں رہتی ہے، قرآن گھر میں رہتا ہے، انسان قرآن کو پڑھتا نہیں ہے اور اللہ کو یاد نہیں کرتا ہے، قرآن کی ناقدری کرتا ہے کہ قرآن تو ہے ہی اپنی کتاب ہے، وہ پڑھنے والا نہیں، تو دل انسانوں کے سخت ہو جاتے ہیں، وَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ اس لیے انسان کو ہر وقت اللہ کی یاد سے اپنے دل کو زندہ کرنا چاہیے۔ مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے، مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے کہ زندگانی عبادت ہے تیرے دین ہے۔ دل زندہ نہیں ہے، دل میں اللہ کی یاد بسی ہوئی نہیں ہے، وہ دل مردہ ہے، اس دل کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور قرآن کو جس طرح ہم لوگوں نے چھوڑ دیا ہے، مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے، کسی ہندوستانی کے شہر کا تھا، ایک صاحب نے اسکول کھولا اور اسکول میں بچے پڑھتے تھے۔ اس اسکول کی لائبریری جب قائم ہوئی تو اسکول کے ہیڈ ماسٹر نے یہ اعلان کیا کہ بھئی آپ لوگ ہماری جو لائبریری ہے اس کی جو کتابیں ہمیں چاہیے، تو آپ لوگوں کے گھروں میں کوئی ایسی کتاب ہو جس کو کوئی پڑھتا نہ ہو، جو زائد ہو، ضرورت سے زائد ہو، تو ہماری لائبریری کے لیے گفٹ کیا جائے۔ اپنے والدین سے جا کے بچوں سے انہوں نے کہا کہ اپنے والدین سے گھر والوں سے کہو گے کہ تمہارے گھر میں کوئی کتاب ہو جو زائد ہو، جسے کوئی پڑھنے والا نہ ہو، تو ہماری لائبریری کے لیے وہ گفٹ کیا جائے۔ چنانچہ دوسرے دن ہر آدمی ایک ایک کتاب، ہر بچے کے ہاتھ میں ایک ایک کتاب تھی۔ ماسٹر صاحب نے دیکھا، پہلے بچے سے وہ کتاب کون سی ہے، دیکھا وہ قرآن ہے، دوسرا بچے کے ہاتھ میں جو قرآن ہے، یعنی جماعت کے پورے بچے قرآن کریم ہی لے کر آئے تھے۔ ان لوگوں نے کہا کہ میرے ماں باپ نے کہا ہے یہ بہت دن سے گھر میں پڑا ہوا ہے، لے جاؤ وہاں اسکول کی لائبریری میں، یہ مسلمہ ہے،
जिन्हें देख के शर्माए यहूद, वज़्न में तुम हो नसारा, तबद्दुल में हो ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। क्या इन्हीं हालात में आप अपने आप को मुसलमान कहलाने के लायक? इस ज़बान से मुसलमान अपने आप को कहते हैं। अल्लाह के तमाम दरवाजे मुसलमानों के लिए नहीं है, अहले ईमान के लिए है। वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। अल्लाह ने कहीं भी इस्लाम वालों से, मुसलमानों से वादा नहीं किया है। अल्लाह ने सारे वादे ईमान वालों से किए हैं। वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू लहुम मग़फ़िरतुन व अमिलुस्सालिहाति लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति मिनहुम मग़फ़िरतुन व अज्रन अज़ीमा। अल्लाह ने वादा किया है ईमान वालों से, अमल सालेह करने वालों से वादा किया है कि हम तुम्हारी मग़फ़िरत करेंगे और तुम्हें हम अजर अज़ीम अता करेंगे, बहुत बड़ा अजर अता फरमाएंगे। कुरान ने क्या फरमाया? वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम व अमिलुस्सालिहाति लयस्तख़लिफन्नहुम फिल अर्ज़ि। हमने ईमान वालों से वादा किया है, अहले इस्लाम से नहीं। इस्लाम समझते हैं, इस्लाम का मतलब है हमारी इस्तिलाह में, कुरान की इस्तिलाह में कि सुबह और शाम की नमाज पढ़ना, ज़कात देना, जितने आमाल और रसूम है वो अदा करना, वो मुसलमान है। जो नमाज पढ़ता ही नहीं मुसलमान ही नहीं है। जो नमाज पढ़ता है, रोजे रखता है, ज़कात देता है, ज़ाहिरी सारे अमाल को अंजाम देता है, लेकिन वो एक ड्यूटी है, वो एक रस्म है कि हम मुसलमान घर में पैदा हुए, हमको जुमा की नमाज पढ़नी है, हमको ज़कात देनी है, हमको मौलवी साहब को खाना खिलाना है, जलसा होगा तो जलसा सुनना है और दीन की बात हमें करनी है। ये ड्यूटी है। दिल में ईमान नहीं। दिल में ईमान का पता कब चलेगा? दिल में ईमान का पता चलेगा जब अल्लाह की तरफ से ऐसे हालात पैदा हो जाए कि आप उन हालात में अपने आप को ईमान पर कायम रखें या ईमान के मुखालिफ हालात पर चले जाते हैं, वहां पर अपने आप को बचाइए। बहुत आसान है जलवत में माअज़ल्लाह कह देना, बहुत आसान है जलवत में माअज़ल्लाह कह देना, बहुत मुश्किल है खलवत में गंदगी से बच जाना। तन्हाई में और जब कोई देखने वाला ना हो, उस वक्त अल्लाह के डर से अपने आप को गुनाहों से बचाना, ये ईमान है। जमात में नमाज पढ़ लेना, मस्जिदों में नमाज पढ़ना, ये भी गनीमत है। आज के हालात में मैं ऐसे लोगों को गलत नहीं कहता हूँ, वो जरूरी है कि अल्लाह की ड्यूटी अंजाम देना है, लेकिन जब जमीन जायदाद का मसला हो, अपने पड़ोसी के हक का मसला हो, किसी से बात करने न करने का मसला हो, ईमान और इस्लाम का मसला हो, शरीयत का और दीन और गैर दीन का मसला हो, शादी ब्याह में खुराफात का मसला हो और अल्लाह का हुक्म एक तरफ आ जाए और मुसलमान सिलेंडर कर जाए कि अल्लाह का जो हुक्म है उस पर अमल करेंगे, ये है ईमान। तो अल्लाह के सारे वादे ईमान वालों के लिए हैं। अल्लाह ने ईमान वालों के लिए 3 वादे किए हैं। वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम व अमिलुस्सालिहाति लयस्तख़लिफन्नहुम फिल अर्ज़। अल्लाह ने ईमान वालों से वादा किया है कि तुम अगर ईमान लाओगे और अमल सालेह करोगे तो हम तुम्हें जमीन की ताकत अता फरमाएंगे। जमीन में तुम खाली के बैगन की तरह कभी इधर कभी उधर नहीं, तुम्हारी भी एक पोजीशन होगी। जमीन की पोजीशन का मतलब तुम्हारी दौलत भी मजबूत होगी या तुम्हारी ताकत भी मजबूत होगी। तुम्हें सियासी शऊर भी हम अता करेंगे और तुम्हें माली हालत में तुम्हें मुस्तहकम तुम्हारी करेंगे। यह है जमीन की खिलाफत। लयस्तख़लिफन्नहुम फिल अर्ज़ कमा इस्तख़लफ़ल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम। जिस तरह से तुम्हारे से पहले वालों को 1400 साल के बाद भी आयत उतरी है, तो ऐसा लगता है कि अल्लाह पाक हमसे मुखातिब है। जब ये आयत सहाबा किराम को कही गई थी, मगर कुरान करीम की कोई आयत ऐसी एक ज़माने के लिए नहीं है, बल्कि सारी इंसानियत के लिए, क़यामत तक के लिए एक इंसान इसका मुखातिब है, एक फर्द इसका मुखातिब है। कुरान करीम को समझने की जरूरत है। तो अल्लाह कहता है जैसे तुम्हारे आबा अजदाद को हमने इस जमीन में खिलाफत दी,
مسلمانوں نے ایک زمانے تک یہاں پر اقتدار کے ساتھ اس ملک کو امن اور شانتی کا ملک بنا کے رکھا، اس ملک کو سونے کی چڑیا بنا کر کے رکھا، اس ملک کو دنیا کے ملکوں میں ترقی یافتہ ملک بنا کے رکھا۔ آج بھی اللہ زندہ ہے، اللہ تعالیٰ مرا نہیں ہے، اللہ حی القیوم ہے۔ لا یستخلفنکم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، تو اللہ تعالیٰ زمین کی خلافت عطا فرمائیں گے جس طرح تمہارے باپ داداؤں کو، تم سے پہلے والوں کو اللہ نے عطا فرمایا تھا۔ وَلَا يَبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ دوسرا وعدہ، اگر ایمان ہے اور عمل صالح ہے تو یہ بدامنی اور بے چینی اور اضطراب جو رہ کر کے پیدا ہوتی رہتی ہے، حالات بدلتے رہتے ہیں، اب یہ ختم ہو جائیں گے، اب یہ مسلمان ختم ہو جائیں گے، اب یہ قانون بننے والا، وہ قانون بننے والا، اب کیا ہوگا اور وہ کیا ہوگا، جو قرآن کریم میں کہا گیا وَظَنُّوا بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اللہ کی بارے میں طرح طرح کے خیالات پیدا کرنے لگے، یہ امن پیدا ہوتا ہے۔ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ أَمْنِهِم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ اور وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، تمہارے لیے اللہ ایسے حالات پیدا فرمائیں گے کہ تم اپنے دین پر چلنا تمہارے لیے آسان ہو جائے گا۔ جو دین تمہارا ہے اس دین پر چلنا تمہارے لیے آسان ہو جائے گا۔ یہ تین وعدے ہیں اہل ایمان سے۔ اللہ کو یقین ہو تب نہ، اللہ کو تو یقین ہی نہیں ہے۔ اللہ نے جو وعدہ کیا ہے کہ یہ دین، یہ اسلام قیامت تک رہے گا اور مسلمان قیامت تک رہیں گے، کوئی ہمیں مٹا نہیں سکتا ہے، بشرطے کہ ہمارا رابطہ اللہ سے مضبوط ہونا چاہیے، رسم و رواج سے الگ ہو کر کے اور ظاہرداریوں سے ماورا ہو کر کے انسان کو اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، اور پھر جا کر دیکھیے کہ اللہ کی نصرت کیسے نازل ہوتی ہے۔ اللہ حی القیوم ہے، اللہ ہمیں امن بھی عطا فرمائے گا، زمین کی طاقت بھی عطا فرمائے گا، اور ہمیں روزی بھی عطا فرمائے گا، ہمیں دولت و طاقت بھی انشاءاللہ عطا فرمائے گا، بشرطے کہ ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوں، اپنے اسلام کو ایمان میں کنورٹ کریں اور اسلام کے ساتھ ایمان کی طاقت بھی اپنے اندر پیدا کرے، تب جا کر کے اللہ پاک ہمیں انشاءاللہ نوازے گا۔ اللہ تعالیٰ زندہ ہے، اللہ ختم نہیں ہوا ہے، اور اللہ کبھی ختم ہوگا بھی نہیں، ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، اللہ زندہ رہے گا اور اللہ کا نام زندہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سے زیادہ اور کرنے سے زیادہ عمل توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔